رجحان یہ ہے کہ نہیں ملے گا. میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ گھر کی جماعت میں وہ ثواب نہیں ملے گا. یہ کہ کچھ بھی نہیں ملے گا، نہیں، ایسا بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ملے گا ایسا بھی نہیں ہے. جماعت کا کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا، مگر وہ 25 گنا اور 27 گنا ہے وہ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ جو حدیث ہے اس میں جو حضرت ابن عمر کی روایت ہے اس میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ آدمی کی بازار کی دکان کی نماز پر اور اپنے گھر کی نماز پر مسجد کی نماز 27 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کی تفصیل کچھ نہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے 25 گنا کی، اس میں آگے تفصیل ہے. امام ترمذی نے وہ ساری روایت ذکر نہیں کی، وہ بہت لمبی روایت ہے. اور خود حضور نے 25 گنا ثواب کیوں ملتا ہے اس کی وجہ بیان کی. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے وہ پہلے تو اہتمام سے وضو کرتا ہے، توضأ فاحسن الوضوء، پھر زینت والا لباس پہنتا ہے. کیوں؟ باہر جانا ہے، محلے میں جانا ہے، لوگوں کے بیچ میں جانا ہے تو بند سور کر کے اچھا لباس پہن کر کے جائے گا. اور گھر میں نماز پڑھے گا تو کبھی ہو سکتا لنگی اور بنیان میں ہی پڑھ لے، لیکن مسجد میں لنگی بنیان میں نہیں جائے گا. اور یہ چیز نماز کے لیے مطلوب ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد. پھر فرمایا کہ وہ کھڑا ہوا صرف نماز کے ارادے سے، سبزی منڈی سبزی لینے نہیں گیا، نماز ہی کے ارادے سے گھر سے چلا، تو ہر قدم پر اس کے ایک گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پر اس کا ایک درجہ لکھا جائے گا. پھر مسجد میں اگر قبل از وقت پہنچ گیا تو جا کر کچھ نفلیں پڑھے گا، نفلیں نہیں پڑھے گا ویسے ہی بیٹھا رہے گا تو منتظر صلاۃ بحکم صلاۃ ہے، گویا نماز پڑھ رہا ہے. پھر نماز پڑھے گا تو اس نماز میں فرشتے بھی آمین میں شریک ہوں گے اور سارے مومنین بھی اکٹھا ہوں گے اور یہ اجتماعی دعا ہوگی. یہ دعا اجتماعی گھر میں نصیب نہیں ہو سکتی. پھر اگر نماز پڑھ کر فوراً واپس نہیں آیا، مسجد میں بیٹھا رہا تو فرشتے مسلسل دعا کرتے رہیں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ ما لم یحدث. یہ اس حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ساری تفصیلات ہیں. معلوم ہوا کہ یہ 25 گنا جو ثواب بڑھتا ہے وہ ان وجوہ سے بڑھتا ہے. اور حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے، میں نے بتایا تھا کہ اس مسئلے کو لکھا ہے حجت اللہ میں، اور جہاں میں نے حوالہ دیا تھا جس باب کا وہاں نہیں لکھا. کتاب الصلاۃ میں جہاں باب الامامت اور جمع باب الجماعت آیا ہے وہاں حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ سرہا ولوہا، کہ حضور نے صراحتاً بیان کیا ہے یا اشارتاً بیان کیا ہے کہ 25 گنا ثواب کیوں ہو جاتا ہے. یہ جملہ لکھا ہے کہ سرہا او لوہا، کہ یہ جو 25 گنا ثواب بڑھتا ہے یہ جو حدیث کے آخر میں لمبی تفصیل ہے ان وجوہ سے وہ 25 گنا بڑھتا ہے. بس گھر میں جماعت کرنے کی صورت میں یہ ساری باتیں حاصل نہیں. اس لیے میرا رجحان یہ ہے کہ گھر میں جماعت کرنے سے ثواب تو یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن وہ 25 گنا اور 27 گنا گھر میں نہیں ملے گا. باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت، امام ہے بیٹا اور مقتدی ہیں ابا، اور یہ صحابہ کا دور آخر ہے، صغار صحابہ کا دور آ گیا ہے. یعنی جتنے حضور کی وفات کے بعد جتنے اکابر صحابہ تھے جن کے ہاتھ میں دینی زمام تھی وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اور حضور کی وفات تک جو کم عمر صحابہ تھے جیسے حضرت ابن عباس، ان کی عمر حضور کی وفات کے وقت 13-14 سال کی تھی. کل 13-14 سال عمر تھی حضرت ابن عباس کی اور بالغ نہیں ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19-20 سال کے تھے. یہ سب صغار صحابہ کہلاتے ہیں جو حضور کی وفات کے. حضرت ابن عباس نے حضور سے صرف 4 حدیثیں سنی. حضرت ابن عباس نے حضور سے براہ راست صرف 4 حدیثیں سنی ہیں. بقیہ ساری روایتیں وہ دوسرے صحابہ سے ان کو انہوں نے سن کر یاد کی.
یہ جو صغار صحابہ تھے، جب بڑے صحابہ اٹھ گئے تھے، یہی بڑی عمروں کے ہو گئے اور امت کی دینی زمام ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس زمانے میں صغار صحابہ کا جب دور آیا، یعنی وہ اکابر امت بن گئے، اس وقت میں کئی مسئلے نئے شروع ہوئے ہیں، یہ اس سے پہلے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک رفع یدین کا رواج شروع ہوا، آمین بالجہر کا رواج شروع ہوا، بسم اللہ جہرن پڑھنے کا رواج شروع ہوا۔ مثال کے طور پر یہ تین چیزیں صغار صحابہ کے زمانے میں شروع ہوئی، کبار صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ یہ جو صغار صحابہ کے زمانے میں چیزیں شروع ہوئی ہیں، یہ حضور سے ثابت ہیں تو شروع ہوئی ہیں۔ صحابہ کوئی بدعت شروع نہیں کر سکتے، یہ بات طے سمجھنی چاہیے کہ صحابہ کوئی بدعت شروع نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال امت میں اس کا رواج پڑا ہے صغار صحابہ کا جب دور آیا ہے۔ چنانچہ اب کئی جگہ لوگ بسم اللہ نماز میں جہرن پڑھنے لگے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو معلوم ہے، ایک دن ان کے بیٹے نے نماز پڑھائی تو بیٹے نے بھی بسم اللہ جہرن پڑھی۔ وہ کہتے ہیں ایک جملہ ہے، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز سے لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے، تو ایک نئی چیز بسم اللہ نکلی ہے تو لوگوں کو بڑی دلچسپی، اور اس کی نظیر قنوت نازلہ ہے کہ اب کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے تو ہمارے اماموں کو بڑی دلچسپی، اتنا بڑا قنوت پڑھیں گے، تھکا دیں گے، دوسری رکعت میں قرات کریں گے، اس سے لمبا قنوت پڑھیں گے۔ کیوں؟ کل جدید لذیذ، حالانکہ قنوت صرف اتنا پڑھنا چاہیے جتنا حضور نے حضرت حسن کو سکھایا ہے۔ حضور نے حضرت حسن کو جتنا قنوت سکھایا ہے، بس اس قنوت میں سب کچھ آ گیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، کیا باقی رہا؟ وتولنا فیمن تولیت، کیا باقی رہا؟ جن لوگوں کے آپ کارساز ہیں، خدایا ہمارے کارساز بن جائیے، باقی کیا رہا؟ وقنا شر ما قضیت، بالآخر ان جملوں کی معنویت پر غور کرو، سب کچھ آ گیا ہے۔ آگے جو تم تفصیلات کرتے ہو خامخواہ کچھ تفصیلات ہیں، اس لیے قنوت نازلہ صرف اتنا پڑھنا چاہیے جتنا حضور نے حضرت حسن کو بتایا ہے۔ اور پھر یہ جو لمبا قنوت پڑھنے والے ہیں، یہ جو اس قنوت کا خاص جز ہے، وصلی اللہ علی النبی الکریم، اسے تو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو بنیادی جز ہے۔ دعا میں درود شامل ہوگی تو دعا جائے گی۔ اب یہ حضرت حسن والے درود میں یہ آخری جملہ چھوڑ کر اپنی طرف سے دنیا بھر کا جملے ملاتا چلا گیا، اور پھر آخر میں درود تو آتا نہیں۔ کیوں؟ وہ اتنی اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ جہاں چاہے یہاں سے اٹھا کر وہاں فٹ کرے، اتنی فٹ کرنے کی تو اس امام میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی جز ہے درود شریف، وہی غائب کر دیا۔ اس لیے اس کو یاد رکھو، یہ بہت غلط طریقہ ہے، اور یہ امام حرم نے غلط طریقہ چلایا ہے۔ حرم کا ایک امام ہے، وہ اہل لسان ہے، وہ اپنا کرتا جاتا ہے، وہ تو وطروں کے اندر بھی پون گھنٹہ کی قنوت پڑھتا ہے، تم پڑھو پون گھنٹے وطروں میں قنوت۔ تو اس لیے ہر چیز میں دوسروں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز میں قرآن و حدیث کی پیروی کرنی چاہیے۔ کسی بڑے کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر بات میں امام حرم کی پیروی، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس لیے جو قنوت حضور نے حضرت حسن کو سکھلایا ہے، بس اتنا قنوت پڑھو، اور خاص طور پر اس کے آخر میں جو درود شریف ہے اس کو شامل کرو۔ اس کے بغیر کیا دعا رہے گی؟ کیا دعا پہنچے گی اللہ کے جب اس میں درود شریف بھی نہیں ہوگا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کل جدید لذیذ کا قاعدہ ہے، ایک انسانی فطرت ہے کہ جو بھی نئی چیز ہو اسے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اب بسم اللہ چونکہ نئی مسجدوں میں شروع ہوئی ہے، تو صاحب زادے نے بھی ایک دن بسم اللہ زور سے پڑھی، تو نماز کے بعد حضرت نے ٹوکا اور کہا کہ بچونگڑے، یہ بنیہ تصغیر ہے ابن کی، اور تصغیر پیار کے لیے، اردو میں پیار کے لیے تصغیر بناتے ہیں بچونگڑا۔ فرمایا کہ بچونگڑے محدثن، یہ جو تو بسم اللہ زور سے پڑھ رہا ہے، یہ تو ایک نئی بات شروع ہوئی ہے۔ دیکھو یہ محدثن بھی اپنے لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں۔
صحابہ نے ایک چیز شروع کی ہے اور وہ رائی ہے، اس کو اصطلاحی معنی میں محدث و بدعت کیسے کہو؟ یہ لغوی معنی میں ہے کہ یہ ایک نئی بات، نیا عمل شروع ہوا ہے محدث۔ اور فرمایا کہ ایاک والحدث فی الاسلام، اسلام میں جو نئی باتیں شروع ہوں ان سے بچو۔ یہاں الحدث فی الاسلام یہاں لغوی اصطلاحی معنی ہے، محدث میں لغوی معنی تھے اور ایاک والحدث فی الاسلام میں اصطلاحی معنی۔ فرمایا کہ جو دین میں بے اصل باتیں لوگ بڑھاتے، بے اصل باتیں لوگ بڑھاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بسم اللہ بالکل بے اصل بات ہوئی؟ نہیں، بسم اللہ بالکل بے اصل بات نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کے خیال کے مطابق وہ بالکل بے اصل ہو، ورنہ حقیقت میں وہ بالکل بے اصل نہیں ہے۔ البتہ اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے مسلسل بسم اللہ زور سے پڑھنا، یہ نئی بات کے مشابہ ہونے کی وجہ سے حضرت نے اسے محدث کہا ہوگا۔ اس کے بعد یزید کا جملہ ہے، یزید کہتے ہیں کہ میرے ابا کو سب سے زیادہ چڑ حدث فی الاسلام سے تھی۔ جتنے ابا جان نئی بات دیکھ کر الگ ہو جاتے تھے، ایسا تو میں نے کسی صحابی کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ نئی بات سے اتنا ایک دم غصے ہو جائے اور الگ ہو جائے۔ ابا جان کو بہت چیڑ تھی حدث فی الاسلام سے، تو اس لیے مجھے انہوں نے فوراً ٹوکا۔ یہ بات سب درمیان میں آ گئی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے، یہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کا قول کہ میں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہیں، عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہیں، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتا۔ حضرت علی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ حضرت عبداللہ مدینہ میں رہتے تھے اور حضرت علی خلیفہ بننے کے بعد کوفہ چلے گئے تھے اور اسی کو دارالسلطنت بنا لیا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ نے حضرت علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے ان تین چار بزرگوں کا ذکر کیا ہے، حضور اور خلفائے ثلاثہ کا، کہ میں نے ان تین کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ حضرات بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتے تھے، لہذا اب تم جو جہرن بسم اللہ پڑھنے لگے ہو، یہ ایک نئی بات شروع ہوئی ہے، ایسی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہو نما احبب حبیبک ہو نما، چھوٹی ہا سے ہونن، احبب حبیبک ہو نما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما۔ یہ بغیضک یکون کی خبر ہے اور اسم ہوا ضمیر ہے۔ عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے دوستی کرو تو دوستی میں بھی اعتدال رکھو، اور دشمنی کرو تو دشمنی میں بھی اعتدال رکھو، کیونکہ آج جو دوست ہے کل دشمن ہو سکتا ہے، اور آج جو دشمن ہے کل دوست ہو سکتا ہے۔ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، نیز آج رواجن ہر دعا میں
ہمارے اکابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں. یہ دونوں محمل باتیں ہیں. پاگل قسم کا لڑکا ہے، سمجھتا کچھ نہیں ہے. قرآن میں ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اب آگے پوچھ تو کچھ رہا نہیں. یہ تو قرآن میں ہے تو میں بھی جانتا ہوں. کیا پوچھنا ہے تجھے؟ قرآن میں ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ. ارے قرآن میں ہے تو میں بھی جانتا ہوں، تجھے کیا پوچھنا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ نیز کا مطلب دوسری بات. نیز آج رواجن ہر دعا میں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. نیز آج روا میں ہر دعا میں ہمارے اکابر، یہ بالکل جھوٹ ہے. سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. کبھی اتفاقاً کوئی کرتا ہے، ہر دعا میں کوئی نہیں کرتا. یہ پوچھتا ہے حل ثبت التوسل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الکرام. اس کا مطلب ہے کہ میں آج سبق نہ پڑھاؤں، آج یہی مسئلہ بیان کروں. لا حول ولا قوت. سوال کیا کرنا چاہیے یہ بھی نہیں. اس سوال کا مطلب ہے کہ آج میں سبق نہ پڑھاؤں، یہی مسئلہ بیان کروں. ارے جو میں نے بات کہی تھی اس میں تمہیں کوئی اشکال ہو تو لاؤ. میں نے جو بات کہی تھی کہ حضرت عمر کی جو حدیث بخاری شریف میں ہے اس میں توسل دعا کروانے کے معنی میں ہے، اس پر تمہیں کوئی اشکال ہو تو لاؤ. باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني ابي وانا في الصلاة اقول بسم الله الرحمن الرحيم. یعنی انہوں نے جہری نماز پڑھائی، اس جہری نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ جہرن پڑھی. فقال لی ای بنی محدث، صبح میں نے ایک بات کہی تھی وہ غلط تھی، اس کی اصلاح کرو. صبح میں نے کہا تھا کہ یہ جو محدث ہے لغوی معنی میں ہے، یہ غلط کہا تھا، اس کی اصلاح کرو. یہ محدث لغوی معنی میں نہیں ہے، اصطلاحی معنی میں، جس کو بدعت کہتے ہیں اس معنی میں حضرت نے یہ لفظ استعمال کیا تھا. صبح جو میں نے بات کہی تھی وہ غلط تھی کہ پہلا محدث جو ہے وہ لغوی معنی میں ہے، یہ بات غلط تھی. حضرت نے فرمایا کہ اے بچونگڑے، یہ نئی بات ہے، دین میں نئی بات نکالی گئی. وَإِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ، إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ، بچ تو نئی بات سے. یہ بچ تو نئی بات سے یہ دلیل ہے کہ یہ محدث لغوی معنی میں نہیں ہے، اصطلاحی معنی میں. یہاں تک تو حضرت عبداللہ کا ارشاد تھا. اس کے بعد صاحبزادے یزید اپنے ابا کے بارے میں ایک تبصرہ کرتے ہیں، ریمارک، ایک تبصرہ کرتے ہیں اپنے ابا کے بارے میں. قالا کا فاعل ہیں حضرت، قالا کا فاعل ہیں یزید. وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں دیکھا میں نے صحابہ میں سے کسی کو. کون؟ یہ یزید کہہ رہے ہیں کہ میں نے صحابہ میں سے کسی کو نہیں دیکھا. کان ابغض الیہ الحدث فی الاسلام، تھا اس کو اسلام میں نئی بات پیدا کرنا زیادہ ناپسند تھا. اس کو، الیہ کا ترجمہ اس کو، اسلام میں نئی بات پیدا کرنا زیادہ ناپسند. ابغض اس میں تفضیل ہے، اس کا مفضل منہ کون ہے؟ یزید کے جملے میں وہ مفضل منہ نہیں تھا. کلام میں بعض چیزیں حذف رہتی ہیں تو کسی راوی نے بڑھایا یعنی منہ،
یہ یعنی منہ یہ کسی راوی نے بڑھایا ہے، اور یہ اب غرض و اسم تفضیل اس کا مفضل منہ ظاہر کیا. اب یعنی کو ہٹا دو اور منہ لگا دو. اب یوں ہوگا، یزید کہتے ہیں نہیں دیکھا میں نے صحابہ کرام میں سے کسی کو تھا اسے اسلام میں نئی بات پیدا کرنا زیادہ ناپسند حضرت عبداللہ ابن مغفل سے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مغفل تو حدث فی الاسلام برداشت کر ہی نہیں سکتے. کوئی ایسی ویسی بات سامنے آئے تو فوراً الگ ہو جاتے تھے، غصے ہو جاتے تھے، اسے حدث فی الاسلام کو برداشت نہیں کرتے تھے. اتنا حدث فی الاسلام سے چیڑ کرنے والا، نفرت کرنے والا میں نے کسی اور صحابی کو نہیں دیکھا. یہ ہے اس جملے کا صحیح مطلب. اتنا بیچ میں جملہ معترض تھا. اس میں سمجھنے کی یاد رکھنے کی دو باتیں ہیں. ایک تو ہے کہ اس جملے کا جو مطلب فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے وہ صحیح نہیں. فتاوی رحیمیہ میں اس کا مطلب لکھا ہے کہ قالا کا فاعل حضرت عبداللہ ابن مغفل ہے، اور اس جملے کا مطلب یہ ہے عبداللہ ابن مغفل یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو، تمام صحابہ کو سب سے زیادہ حدث فی الاسلام مبغوض تھا. اس سے زیادہ صحابہ کو کوئی چیز مبغوض تھی ہی نہیں. یہ مطلب فتاوی رحیمیہ میں بیان کیا ہے اور قالا کا فاعل عبداللہ ابن مغفل کو بتایا. یہ صحیح نہیں. صحیح وہ ہے قالا کا فاعل یزید ہے، اس لیے کہ آگے پھر آ رہا ہے وقال وقد صلیت. اگر اس قالا کا فاعل عبداللہ ابن مغفل ہوتے تو پھر دوبارہ قالا کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اس قالا کا فاعل یزید ہیں، اور یزید یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا کو جتنی حدث فی الاسلام سے چیڑ تھی اتنی چیڑ میں نے کسی اور صحابی میں نہیں دیکھی. دوسری بات، یہ جو یزید کہہ رہے ہیں وہ اپنی معلومات کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کو سب سے زیادہ نفرت حدث فی الاسلام ہی سے تھی، اور ان کو جو حدث فی الاسلام سے نفرت تھی اسی کی وجہ سے دین محفوظ رہا. اپنی اصلی شکل میں جو دین محفوظ رہا وہ اسی وجہ سے محفوظ رہا. سبھی صحابہ کا حال یہ تھا. مگر ہوتا کیا ہے، آدمی اپنا یہ باپ بھائی سے چونکہ ہر وقت خلا ملا ہوتا ہے تو بے تکلف اس کی باتیں سنتا ہے، اور اجنبی سے جب ملے گا تو پردے کے ساتھ باتیں سنے گا تو وہاں اتنی ناراضگی ظاہر نہیں ہوگی. اور اپنا آدمی ہے وہ تو شدید ناراضگی ظاہر کرے گا. تو ان کا چونکہ ابا سے بے تکلفی ہے اس لیے ابا کی روک ٹوک وہ سنتے رہتے ہیں، اور دوسرے صحابہ سے اجنبیت ہے اس لیے ایسی روک ٹوک برملا نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ایسا احساس ہوا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سارے ہی صحابہ کو حدث فی الاسلام سے غائب درجہ نفرت اور چیڑ تھی. عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. وقال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. امام مالک علیہ الرحمن نے استدلال کیا کہ اللہ اکبر کے بعد سیدھا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو، بیچ میں کچھ مت پڑھو. اس معنی کا احتمال ہے، یہ امام مالک نے استدلال کیا ہے، اس معنی کا حدیث میں احتمال ہے. لیکن امام مالک کے علاوہ دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جہر یہاں سے شروع کرو، اس سے پہلے جو کچھ پڑھنا ہے وہ سرن پڑھو. قال ابو عیسیٰ حدیث عبد اللہ بن مغفل حدیث حسن، حسن نہیں حسن صحیح ہے.
مگر حضرت نے جو حسن صرف کہا ہے وہ جو یزید پر اعتراض کیا گیا ہے اس سے گھبرا کر کے فقط حسن کہا. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي چاروں خلفاء بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتے وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے مگر سرن پڑھنی چاہیے. قالوا ويقولها في نفسه باب من رأى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فاتحہ سے پہلے بھی اور سورت سے پہلے بھی جہرن بسم اللہ پڑھنے کو ایک جگہ مسنون کہتے ہیں ایک جگہ مستحب کہتے ہیں. فاتحہ سے پہلے بسم اللہ تو ضروری ہے پڑھنا مگر جہرن پڑھنا سنت ہے اور سورت سے پہلے بسم اللہ جہرن پڑھنا مستحب ہے. ان کے کیا دلائل ہیں؟ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا